پسے پردہ آن بورڈ ہیں تو یہ ٹریگر نہیں کرے گا. پسے پردہ ٹی وی پہ وہ جو سامنے آ کے وہ جو مرضی کہیں, نہیں پہنچے نا. اچانک ایک میسج کرنے کہ میاں صاحب محسن نقوی کو بنانے ہیں, شہباز شریف صاحب کی اچانک خبر آئے گی کمر میں درد ہے, 2 دن کے لیے لاہور چلے گئے, خوفناک خبریں آئیں گی تو بہت مسئلہ ہو گیا. یہ وہ ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کا علاج لندن سے ہوگا. پھر شہباز شریف صاحب ایک بڑا دکھی سا خطاب کریں گے قوم سے کہ آپ کا خادم جو کر سکتا تھا کیا ہے, دن رات ایک کیا ہے, اور آپ کو آگے لے جانے کے لیے, ملک کو ایشین ٹائگر بنانے کے لیے اتنا کام کیا کہ میری کمر میں یہ مسئلے ہو گئے, تو لہٰذا میں ریزائن کر رہا ہوں. پھر خبر آئے گی کہ میاں نواز شریف نے اور شریف خاندان نے بیٹھ کے کہا ہے کہ کیونکہ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے, ہم مشاورت کریں گے. پھر محسن نقوی صاحب کا نام پیپلز پارٹی سے آئے گا, اور پھر نون لیگ کہے گی کیونکہ پہلے پیپلز پارٹی نے ہمارے امیدوار شہباز شریف کو ووٹ دیا تھا, اب ہم غیر مشروط طور پر ان کو ووٹ دیں گے, اور محسن نقوی صاحب آرام سے بن جائیں گے. نون لیگ کے ووٹوں سے بنیں گے, وہ میاں نواز شریف کے ووٹ سے محسن نقوی وزیر اعظم بنے. ایک تو وجہ یہی ہے نا کہ اگر قائد اعظم کی تصویر ہوگی اور ساتھ موجودہ جن کو اب شہباز شریف سمجھتا ہے کہ وہ قائد اعظم سے بڑے لیڈرز ہیں, تو اگر ان کی تصویریں ہوں گی تو پھر قائد اعظم کی تصویر جب ہوگی تو کسی اور تصویر پہ تو نظر نہیں پڑے گی نا. تو اس لیے شاید یہ فیصلہ کیا گیا کہ قائد اعظم علامہ اقبال فاطمہ جناح صاحبہ کو بالکل مائنس کرو, تاکہ تصویر جو جن کو شہباز شریف موجودہ وقت کا اور قائد اعظم سمجھتے ہیں, یا قائد اعظم سے بڑا قائد اعظم سمجھتے ہیں, یا قائد اعظم سے بڑا قائد سمجھتے ہیں, یا شہباز شریف یہ سمجھتے ہیں اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ قائد اعظم کے جو افکار تھے وہ غلط تھے. السلام علیکم ناظرین, آپ سیاست.pk دیکھ رہے ہیں. فریال عباسی آپ کے ساتھ موجود ہوں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار صدیق جان صاحب موجود ہیں. سر تھینک یو آپ کے ٹائم کے لیے. 14 اگست گزری ہے, نامینیشنز ایوارڈز, آپ نامینیٹ نہیں ہوئے کسی ایوارڈ کے لیے. ایک تو آپ مجھے سینئر نہ کہا کریں, ٹھیک ہے, میں سینئر ہوں نہیں, اور میں اس پہ کئی بار بات کر چکا ہوں کہ یہ ہمارے نا صحافی میں ایک فیشن بن گیا ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ سینئر لکھا جائے. سینئر وہی ہیں جو سینئر ہیں, تو ہم تو بالکل سینئر نہیں ہیں. جن کو ایوارڈز ملے ہیں وہ سب سینئر ہیں. بس جس کا ایوارڈ میں نام نہیں آیا اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم کیا ہے, اس کا نام نہیں ہے. کیونکہ یہ حکومت جس کو بھی نامینیٹ کر رہی ہے ایوارڈ کے لیے, یعنی یہ جو پوری لسٹ ہے نا, یہ جو 80-90 لوگوں کی ہے جن کو ملا ہے, ان میں سے 15 سے 20% جو ہیں وہ ہیں جو ڈیزرو کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ساروں کو ایسوں کو ملا کہ جو بالکل ڈیزرو نہیں کرتے تھے, لیکن 70-80% ان لوگوں کو ایوارڈز ملے ہیں جن کو مطلب ظاہر ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے, جن کو صرف اس لیے ایوارڈ دیا گیا ہے کہ انہوں نے اس نظام کا ساتھ دیا ہے, عمران خان کے خلاف استعمال ہوئے ہیں, اور جو بھی عمران خان کے خلاف استعمال ہوا ہے وہ ظاہر ہے غیر آئینی اور غیر قانونی چیزوں میں استعمال ہوا ہے. اور دیکھیں ان ایوارڈز کو کے ذریعے ایک تو یہ کیا گیا کہ ایوارڈز کو بے وقت کر دیا گیا ہے, اب ان کی کوئی عزت نہیں رہی ایوارڈز کی. اب کل کو کسی بھی عزت دار شخص کو ایوارڈ ملے گا نا, اگر اس کے اندر تھوڑا سا بھی احساس ہوگا نا تو وہ ایوارڈ نہیں لے گا, وہ کہے گا یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, مجھے ایوارڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے ہاتھوں سے وہ ہاتھ جوڑ گئے کہ مجھے نہیں چاہیے آپ کا ایوارڈ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ شہداء کو بھی ایوارڈز ملے ہیں, ان کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے, ان کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے. وہ جو غلط ایوارڈز ملے ہیں ساری ڈسکشن ان کے اوپر ہو رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایک نا معیار غلط سیٹ کر رہے ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوگا ہمارے ہاتھوں استعمال ہوگا, پاکستان کو کمزور کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا, اداروں کو برباد کرنے میں اپنے کردار ادا کرے گا, انسانی حقوق کی پامالیوں میں اپنے کردار ادا کرے گا, 4 دیواری کے تقدس کی پامالی میں ہمارا ساتھ دے گا, عورتوں کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالے گا, جس سے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی لوگوں کی بیویوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی, اس کو ایوارڈ ملے گا. تو یہ اب کیا آپ مثال سیٹ کر رہے ہیں, مطلب بہت تکلیف ہے نا. آپ ایک ایسی چیز کر رہے ہیں جس سے نقصان پاکستان کا ہوگا. آج یہ لوگ ہیں کل یہ نہیں ہوں گے, پاکستان تو ہوگا نا, آنے والی نسلیں تو ہوں گی, لیکن آپ مستقل طور پہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. میں ابھی عمران خان صاحب کا ایک کلپ سن رہا تھا, وہ میموری میں آ جاتا ہے نا کہ مطلب وہ کہ آپ پچھلے سال میں آپ نے کیا کیا شیئر کیا تھا. عمران خان صاحب کا ایک میں کلپ سن رہا تھا ابھی, انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اداروں کو دنیا کا کوئی ایک ملک بتا دیں جو اداروں کو مضبوط کیے بغیر, اپنے ملک کے اداروں کو مضبوط کیے بغیر آگے گیا ہو, اس نے ترقی کی ہو. اس وقت کبھی آپ نے غور کیا ہے, آپ نے یا دیکھنے والوں نے یا فیصلہ سازوں نے ایک بات پہ غور کیا کسی نے کہ پاکستان کے تمام ادارے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں, تمام ادارے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں, تمام اداروں کے خلاف نفرت ہے. کیا یہ پاکستان کے لیے ٹھیک چیز ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تمام آئینی عہدوں پہ بیٹھی ہوئی شخصیات ڈسکریڈٹ ہو چکی ہیں. کیا یہ پاکستان کے بھلے کی بات ہے؟ اس وقت تمام اداروں اور اداروں میں بیٹھی ہوئی تمام جو اس کو ہیڈ کرنے والی شخصیات ہیں ان کے حوالے سے لوگوں کے سینٹیمنٹس دیکھ لیں, تو کیا یہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہے؟ دیکھیں
پھر کوئی شعبہ خوشحال نہیں ہے, کوئی شعبہ آگے نہیں جا رہا. ہر پاکستان کا شعبہ 9 اپریل 2022 سے پیچھے گیا, 9 اپریل 2022 سے آگے نہیں بڑھا. بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ عمران خان ہیلتھ کارڈ دے کر گیا تھا, اس ہیلتھ کارڈ میں یہ چیزیں نہیں تھیں, ہم نے وہ بھی ایڈ کر دی ہیں. انہوں نے تو ہیلتھ کارڈ ہی ختم کر دیا, احساس پروگرام ختم کر دیا. ٹھیک ہے, انہوں نے تو یہ تو صرف انہوں نے کیا غربت بڑھائی ہے, بے روزگاری بڑھائی ہے, انسرٹینٹی بڑھائی ہے, برین ڈرین بڑھائی ہے, نفرتیں بڑھائی ہیں, اضطراب بڑھایا ہے, لوگ پوری قوم کو ذہنی مریض بنا دیا ہے, ہر آدمی پریشان ہے. تو انہوں نے تو کوئی اور ایک چیز ہوتا ہے کہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے نا, آپ کو احساس ہو, احساس بھی نہیں ہے, احساس بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا صدیق جان؟ دیکھیں احساس بھی نہیں ہے تو کیا؟ دیکھیں میں نے آپ کو شاید آپ کے انٹرویو میں پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے لوگ نے صرف 2 چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں, یا کسی معجزے کا یا کسی حادثے کا. وہ کہتے ہیں یہ 2 چیزیں ہوں گی, تیسرا تو وہ لوگ کرتے نہیں ہیں کہ لوگ خود جدوجہد کریں, لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ جائیں اور حکومت گھر چلی جائے. میں تو دعا کرتا ہوتا ہوں کہ کوئی معجزہ ہی ہو جائے, حادثے کی میں تو نہیں خواہش کرتا. حادثہ 1971 میں ہوا تھا نا, پھر کیا ہوا؟ آج وہ حادثہ کروانے والے کہیں بھی نہیں ہیں, آج ان کے بچوں کو بھی کوئی نہیں جانتا. جنہوں نے پاکستان کو 2 لاکھ کروایا تھا ان کے بچوں کو بھی کوئی نہیں جانتا. لیکن پاکستان 2 لاکھ ہو گیا نا. حادثات کی طرف نہیں وہ کرنا چاہیے, خواہشات نہیں رکھنی چاہیے. معجزہ ہو جائے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرم کر دے, یا لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکل آئیں کہ جہاں کامیابی یقینی ہو. کیونکہ دیکھیں جب تک یہ حکومت ہے نا تب تک تو آپ بہتری کے 1% بھی امکان نہ رکھیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک آپ نے یہاں سے کہیں پہ جانا ہے, ٹریول کرنا ہے, تو آپ وہ ٹریول تو تب کر کے پہنچ تو تب سکتی ہے نا جب گاڑی اس راستے پہ چل رہی ہو, تب پہنچیں گی نا. بھائی جانا آپ نے جو ہے نا وہ لاہور ہے, اور سفر آپ اے جے کے کی طرف کر رہی ہوں, اور ہر تھوڑی دیر بعد یا مری کی طرف سفر کر رہی ہوں, ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو ڈرائیو کرنے والا کہے کہ کتنا زبردست میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں, دیکھیں یہ مناظر کتنے خوبصورت ہیں, سلسلے دیکھیں, پہاڑی دیکھیں نا, سامنے بادل بھی نظر آ گئے, بارش کا بھی ماحول بن گیا ہے, ہوا بھی بڑی ٹھنڈی ہے, وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. لیکن آپ نے تو لاہور جانا تھا, یہ تو مری کی طرف آپ نے رخ کیا ہوا ہے. دیکھیں ملک کی بہتری کی طرف رخ ہی نہیں ہے گاڑی کا. ملک کے اندر جو دہشت گردی کی صورتحال ہے اس کے اوپر فوکس ہی نہیں ہے, جو بے روزگاری اس کے اوپر فوکس ہی نہیں ہے, جو برین ڈرین ہے اس کے اوپر فوکس ہی نہیں ہے. تو جب فوکس ہی نہیں ہے, اب آپ مجھے بتائیں نا کہ اس وقت جو بلوچستان کے حالات اور صورتحال ہیں, انٹرنیٹ وہاں بند ہے, ٹرین سروس وہاں پہ بند ہے, پنجاب سے کوئی گاڑی ادھر انٹر نہیں ہو سکتی, 4 ہمارے میجر 2 ہفتوں میں شہید ہوئے, رات کے وقت سفر میں ٹوٹلی پابندی. مجھے ایک بات بتائیں, جو بلوچستان کے وقت حالات اور صورتحال ہیں پچھلے 2 یا 3 ماہ میں, جب اچھا جن 2 ہفتوں میں ہمارے 4 میجر شہید ہوئے ہیں, آپ نے کوئی ایک میٹنگ دیکھی ہے شہباز شریف کہ جی بلوچستان کے حالات بہت خراب ہے, شہباز شریف نے میٹنگ بلا لی ہے؟ آپ نے کوئی محسن نقوی کی میٹنگ دیکھی ہے؟ آپ نے کوئی وزیر دفاع کی میٹنگ دیکھی ہے؟ آپ نے کسی حکومتی شخص فرد کی, کسی ایک عہدیدار کی آپ نے کوئی میٹنگ دیکھی ہے کہ ایک پینک ہو گیا, اتنے جوان شہید ہو گئے, اتنے سویلین شہید ہو گئے ہیں, اتنے ہمارے مسافروں کو گاڑیوں سے اتار کے مارا گیا ہے, اتنا نقصان ہو گیا ہے, 2 AC اغوا ہو گئے ہیں 1 مہینے میں, یا یہ نقصان ہو گیا, اتنی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی ہے, گاڑیاں آ نہیں سکتی, ٹرین جا نہیں سکتی, ٹرانسپورٹیشن رکی ہوئی ہے. کوئی ایک آپ نے اس پہ میٹنگ دیکھی, کوئی ایک میٹنگ؟ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں دہشت گردی سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہے, تو اس حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اس لیے کوئی فوکس نہیں ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جو سیلاب آ رہے ہیں, جو پانی کے قدرتی راستوں کو بند کیا گیا ہے اور اس کے اوپر تعمیرات کی گئی ہیں, اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے. پورے کے پورے گاؤں بہہ گئے ہیں, لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں, ہزاروں جانور بہہ گئے ہیں, لاکھوں ایکڑ زیر کاشت رقبہ, جو قابل کاشت رقبہ ہے وہ زیر آب آ گیا. کوئی فوکس آپ نے دیکھا ہے؟ کوئی کاروائیاں آپ نے دیکھی ہیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے تعمیرات وہاں پہ کی ہوئی ہیں اس کے اوپر جو پانی کے راستے تھے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگ پانی میں بہہ جائیں, لاکھوں ایکڑ زمین تباہ ہو جائے, گھروں کے گھر بہہ جائیں, لوگ بہہ جائیں, ان کے بچے بہہ جائیں, ان کے جانور بہہ جائیں, دہشت گردی کا شکار لوگ ہو جائیں, دہشت گردی بڑھ جائے, کچے کے ڈاکو 5 پولیس والوں کو شہید کر دیں, یہ ہماری حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر دوسرا پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بے روزگاری بڑھ گئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان چیزوں پہ کوئی فوکس نہیں ہے. کیوں؟ ان چیزوں سے حکومت جانے کا خطرہ نہیں ہے. فوکس کس چیز کا ہے؟ اوپر ہے. پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے کہ جناب ہم 14 اگست کو نکلیں گے, پوری پولیس گھسا دو ان کے گھروں میں, ان کی عورتوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالو, گرفتاریاں کرو, بربریت کرو. کیوں؟ پی ٹی آئی کے سڑکوں پہ نکلنے سے, پرامن نکلنے سے بھی حکومت کو خطرہ ہے.
یعنی یہ ہر وہ کام کریں گے جس سے ان کے اقتدار کو خطرہ ہے. اچھا اب اقتدار کو خطرہ ہے, جو ٹرمپ کو منرلز بھی دے دو, کرپٹو میں بھی انویسٹ کر دو, اس کو نوبل پرائز کے لیے بھی نامزد کر دو, اسرائیل پہ بھی اس کو آنکھ مار دو کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے, اس کے ساتھ ہر طرح کے وعدے وعید کر لو, کیونکہ اقتدار چلتا رہے. مجھے بتائیں آج تک جب جب پاکستان امریکہ کے ساتھ گیا نا آج تک, جی جی جی, اس میں یہ ہوا کہ ہمیشہ امریکہ نے ہمیں ڈالرز دیے ہیں. ہمارا وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا وہ ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے کہ ہم نے ایک جنگ میں چلے گئے, ہماری کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری اپنی مجبوری تھی یا ضرورت تھی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی وجہ سے گئے. چلیں یہ فیصلے پہ بات ہو سکتی ہے فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا, لیکن امریکہ نے اس کے بدلے پیسے دیے نا, ہمیں ڈالرز دیے نا, ڈالرز کی ریل پیل تھی نا, ٹھیک ہے. آج امریکہ میں کیا دے رہا ہے؟ ہم سب کچھ امریکہ کو دے رہے ہیں, امریکہ تو ہمیں کچھ نہیں دے رہا, سوائے یہی کہ وہ بار بار ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے جنگ رکوائی اور جہاز گر گئے اور اس پہ ہم لوٹیاں ڈالتے ہیں. سنتاس معاہدہ بحال کروا دیا ٹرمپ نے, پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کر دی ہے نہیں. وہ بھائی ہم تیل خرید رہے ہیں 30,000 کلومیٹر دور سے آئے گا امریکہ سے, وہ کہہ رہا ہے پاکستان سے امریکہ اور پاکستان مل کے تیل نکالیں گے, اور پاکستانیوں کو وہ تیل نکال رہے ہیں مہنگا تیل بیچ کے پاکستانیوں کو. ہم وہی تیل ایران سے خریدیں تو 70 روپے لیٹر ہو جائے, 60 روپے لیٹر ہو جائے پیٹرول, ہم 300 روپے لیٹر لے رہے ہیں, اور 350 روپے لیٹر لے رہے ہیں کیونکہ ہم دور سے خرید رہے ہیں, اور اب تو ہم نے امریکہ سے منگوانا ہے, وہ اور مہنگا ہوگا. ویسے یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب بھی ہم کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے وہ یہ نہ کہہ دے کہ یہ نہ کہے کہ عمران خان کو رہا کر دو, وہ یہ نہ کہہ دے کہ آپ اپنے ملک کے اندر انسانی حقوق کی پامالیاں نہ کریں. آپ دیکھ نہیں کہ حکومت کا کانفیڈنس کتنا بڑا ہوا ہے. ابھی جو قانون سازی ہو رہی ہے کہ 3 ماہ کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے کسی بھی پاکستانی شہری کو, جو 14 اگست سے پہلے ہوئی ہے, 13 اگست کو, جو وہ کیوں کیا ہے؟ کانفیڈنس ہے نا. جب دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا پی ٹی آئی والے نکلتے نہیں ہیں, لوگ نہیں نکلتے, میں یہ بہت زیادہ بات کرتا ہوں کہ یار آپ پاکستانیوں کی لڑائی اس نظام کے ساتھ ہے جس میں تمام ادارے ایک پیج پر ہیں. بالکل, الیکشن کمیشن ساتھ ہے, میڈیا ساتھ ہے, سپریم کورٹ ساتھ ہے, ہائی کورٹ ساتھ ہے, ٹرمپ ساتھ ہے, امریکہ ساتھ ہے, امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ ساتھ ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے. عمران خان کی لڑائی اس نظام کے ساتھ ہے, اور عمران خان جیل میں. ایک اور چیز ہے, کیونکہ آپ نے خود ٹرمپ کا ذکر کیا, جب جب امریکہ ہم سے کچھ لیتا ہے تو اس کے بدلے یہاں وہ مارشل لاء بھی لگواتا ہے. آپ سوویت یونین دیکھیں, آپ مشرف کا وقت دیکھیں, ابھی بھی وہ ایسا کچھ کرے گا. پھر سہیل بڑائش کے آرٹیکلز بھی ہم دیکھتے ہیں, وہ بھی ایک انڈیا ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں بالکل کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ نظام مکمل طور پہ گر سکتا ہے, اور بالکل یہاں پہ ڈائریکٹ ٹیک اوور بھی ہو سکتا ہے, ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بھی آ سکتی ہے, اور یہ بالکل ہو سکتا ہے. اور میں نے اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہمیشہ سے ایک خواہش رہی ہے, ہر وقت ان کے اندر ایک خواہش رہی ہے کہ ہم ہی اس ملک کو بہتر چلا سکتے ہیں. یہ سیاستدان سویلینز ان کے بس کی بات نہیں ہے. سیاستدان سارے چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, کرپٹ ہیں, اور یہ کمپرومائزڈ ہیں, اور ان کے بس کی بات نہیں ہے. ہم ہی یہ ملک چلا سکتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کے دل میں خواہش جو ہے نا وہ ہمیشہ رہتی ہے, یعنی جب مارشل لا نہیں ہوتا, اور یہ مارشل لا کی لگنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ بہتر ملک جو ہے وہ چلا سکتے ہیں. تو ایک بار پھر اس کے اوپر باتیں تو ہو رہی ہیں جو سہیل بڑائی صاحب نے اپنے کالم کا حوالہ دیا ہے. تو امریکہ نے جس دن منظوری دے دی, یہ حکومت کو گھر بھیج دیا جائے گا, ڈائریکٹ ٹیک اوور بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے. ایک بات بتائیں, ڈائریکٹ ٹیک اوور ہوتا ہے تو یہ عوام ٹھیک ہے, اگین مقابلہ بہت طاقتور سے ہے, کیا آپ ہونے دے گی؟ اب تو وہ دور نہیں ہے نا, چیزیں بہت مختلف ہیں. کوئی مختلف نہیں ہے. 26 نومبر کو ہوئے آج میرا خیال ہے کوئی 8 مہینے کہہ سکتے ہیں, 9-10 مہینے ہو گئے. ہاں ٹھیک ہے, 9-10 مہینے بعد بھی 26 نومبر کا خوف اس وقت بھی آپ کو فضا میں محسوس ہو رہا ہے. جہاں آپ بیٹھے ہیں اس ہوا میں بھی آپ کو 26 نومبر کا خوف محسوس ہو رہا ہے. تو 4-5-6 اگر 26 نومبر ہو جاتے ہیں 4-5-6 ہفتوں میں, تو کس نے نکلنا ہے پاکستان؟ مطلب 26 نومبر جنہوں نے کیا پھر وہ اپنے اس منصوبے کی حد تک تو کامیاب ہو گئے. آپ کو لگتا ہے بہت بڑی کامیابی ہے نا. آپ دیکھیں پنجاب میں لوگ کیوں نہیں اس بڑی تعداد میں نکلتے؟ جو نکلنا چاہتا ہے اس کو پتہ ہے, اس کو خوف ہے کہ مجھے گولی ماری جا سکتی ہے, مجھے لاپتہ کیا جا سکتا ہے, مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے, مجھ پہ FIR کاٹی جا سکتی ہے, میرے گھر کی چادر چادواری کا تجدس معامل ہو سکتا ہے, میری ماں بہن بیٹی بیوی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی, میرا گھر تباہ گرایا جا سکتا ہے, میرا کاروبار گرایا جا سکتا ہے, ختم کیا جا سکتا ہے. خوف ہے لوگوں کے. اچھا ہم 26 نومبر پہ آگے, ورنہ سوال کچھ اور تھا. آپ کو نہیں لگتا اس ان کے کامیاب ہونے میں اور عوام کی گولیاں کھانے میں پھر ذمہ دار تو 4 اکتوبر والا علی میں گنڈا پورا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, بنی بنائی گیم تھی نا 4 کو. تو دیکھیں بات یہ ہے, میں نے ان پہ بہت زیادہ اس وقت بھی تنقید کی, میں نے نومبر میں بھی تنقید کی, لیکن پھر اب میں یہ ایک بات سوچتا ہوں
کہ 4 اکتوبر کو اگر آپ اور میں کہہ رہے ہیں کہ علیم ان کمپرومائز تھا جی اور اس نے خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اور نومبر میں بھی ہم کہتے ہیں کمپرومائز تھا، اس نے خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، تو کیا عمران خان کو یہ بات نہیں پتا؟ تو ہٹا دینا عمران خان اس کو، اگر عمران خان اس کو رکھا عمران ہوا ہے خان تو کو بس ساری گراؤنڈ ریالٹیز نہیں پتا بھائی عمران خان صاحب کو 26 نومبر کے بعد بہت سی ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، بہت کچھ ان کو بتایا گیا، لیکن انہوں نے نہیں ہٹایا. اب نہیں ہٹایا تو آپ کو لگتا ہے ٹھیک باتیں پہنچائی جاتی ہیں خان صاحب تک بالکل صحیح جو گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں 26 نومبر کے بعد تو ان کے پاس 100% درست انفارمیشن گئی ہے، گراؤنڈ ریالٹی گئی ہے، اس کے باوجود اگر انہوں نے نہیں ہٹایا تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، انہوں نے فیصلے کرنے ہیں اپنی پارٹی کے. ہم نے ایک جانب ہم یہ سب ڈسکس کر رہے ہیں، ایک جانب ہم بلوچستان بات جوڑ کر رو رہے ہیں، لیکن قائد اعظم کی تصویر مسنگ ہو گئی ہے. وہ مجھے اب تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیوں ہوئی ہے. ایک تو وجہ یہی ہے نا کہ اگر قائد اعظم کی تصویر ہوگی اور ساتھ موجودہ جن کو اب شہباز شریف سمجھتا ہے کہ وہ قائد اعظم سے بڑے لیڈرز ہیں، تو اگر ان کی تصویریں ہوں گی تو پھر قائد اعظم کی تصویر جب ہوگی تو کسی اور تصویر پہ تو نظر نہیں پڑے گی نا. تو اس لیے شاید یہ فیصلہ کیا گیا کہ قائد اعظم علامہ اقبال فاطمہ جناح صاحبہ کو بالکل مائنس کرو، تاکہ تصویر جو جن کو شہباز شریف موجودہ وقت کا اور قائد اعظم سمجھتے ہیں، یا قائد اعظم سے بڑا قائد اعظم سمجھتے ہیں، یا قائد اعظم سے بڑا قائد سمجھتے ہیں، یا شہباز شریف یہ سمجھتے ہیں اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ قائد اعظم کے جو افکار تھے وہ غلط تھے، اور جو چیزیں قائد اعظم نے کہی ہیں کہ انسانی حقوق ہونے چاہیے، امن و امان ہونا چاہیے، حکومت عوام کی جان و مال کی محافظ ہونی چاہیے، شہریوں کو برابر ٹریٹ کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو اب شہباز شریف شاید اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ ساری چیزیں غلط کہی تھیں قائد اعظم نے، یہ تو نہ چلنے والی بات ہے اور ملک نہیں چل سکتا، یہ قائد اعظم نے غلط کہا تھا. تو شاید ان کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ یہ چیزیں غلط وہ کہہ گئے تھے، تو اس لیے آپ غیر محسوس انداز سے ہی چاہتے ہیں کہ ان کو مائنس کیا جائے قائد اعظم کو. اور دوسرا کیونکہ اس وقت شہباز شریف کو لگتا ہے کہ 78 سال بعد پاکستان کو اب وہ لوگ ملے ہیں جو 78 سال پہلے ملنے چاہیے تھے، تو جو پاکستان کو اب تکمیل پاکستان کر سکتے ہیں. تو شہباز شریف چاہتے ہیں کہ انہی کی زیادہ تصویریں ہوں تاکہ جو ہے ان پہ زیادہ لوگوں کا فوکس رہے، نظر جائے اور ان کی برانڈنگ ہو سکے. مطلب جو اعظم نذیر طاہر نے معافی مانگی آج وہ ڈرامہ ہے، یہ انٹینشنلی انہوں نے ڈرامہ، کیا. یہ غلطی ہوتی ہے ایک جگہ پہ، ٹھیک جو بل بورڈ لگے ہوئے وہاں پہ، جو پینر فلیکس لگے ہوئے وہاں پہ، جو سارے اشتہارات لگے ہوئے وہاں پہ، تو یہ غلطی نہیں ہے، یہ طے شدہ. لیکن اب تو یہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، ٹاپک آف دا ٹاؤن بنا ہوا ہے کہ قائد اعظم کی تقاریر بھی کیوں نہیں سنوائی جاتی، کتابیں نہیں ملتی. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ہمیں بیسیکلی اس ریالٹی سے دور رکھا جا رہا ہے، بس ان کے کچھ گنے چنے بیانات سنوائے جاتے رہے. بالکل. اب تو یہ پی ٹی آئی نے کمپین شروع کیا نا. ابھی میری اطلاع یہ ہے کہ کل جو ہے وہ پی ٹی آئی اناؤنس کرے گی 16 کو، کیونکہ میری اطلاع یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے نا اصل میں اپنے تمام ریجنل پریزیڈنٹس کو اور سب لوگوں کو کہا تھا کہ آپ نے نا وہ کرنا ہے، قائد اعظم کی تصویریں لے کے اور آپ نے ہر جگہ تقسیم کرنی ہے. وہ میری اطلاع یہ ہے کہ قائد اعظم کی تصویریں نہیں مل رہی مارکیٹ سے. اب پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غائب کروا دی گئی مارکیٹ سے قائد اعظم کی تصویریں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں کبھی خریداری نہیں ہوئی، تو اس لیے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا معاملہ ہوتا ہے، تو اتنی کبھی وہ پرنٹ ہی نہیں ہوئی کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں لیتے. یہ دونوں باتیں اس وقت ہو رہی ہیں. تو اطلاعات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی اس بات پہ مشاورت کر رہی ہے کہ کیونکہ کل تو اتنی بڑی لاکھوں کی تعداد میں تصویریں جب اویلیبل نہیں ہیں، ہزاروں نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، تو وہ ماحول تو نہیں بن سکتا. تو میری اطلاع یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس پہ غور کر رہی ہے کہ کل ایکٹیویٹی کی جائے، لیکن اس کے بعد نیکسٹ ویکینڈ دوبارہ اناؤنس کر دیا جائے، اور اس میں یہ کر دیا جائے نوجوانوں کو اور لوگوں کو کہا جائے کہ ایک تو آپ اپنے گھر کی ڈرائنگ رومز میں باہر اسکرین لگا کے، ٹی وی لگا کے، لیپ ٹاپ لگا کے آپ نے ایک تو آپ نے قائد اعظم کے خطابات چلانے، لوگوں کو بٹھانے، قائد اعظم کے خطابات چلانے، پلس اس ایک ہفتے میں آپ لوگ پرنٹ کروائیں قائد اعظم کی تصویریں، اسپیشل آرڈرز دیں تاکہ بڑی تعداد میں تصویریں جو ہیں وہ اگلے ہفتے تک اویلیبل ہوں. صحیح. تو یہ 14 اگست پہ جو احتجاج ہوئے، لوگ جس طرح نکلے، اس پہ 2-3 سوال ہیں. لیکن راولپنڈی میں ایک ایس ایچ او، آپ نے دیکھا ہوگا کلپ، جیسے وہ بچوں کے ساتھ ایک مرد ہے موٹر سائیکل پہ، اور کیسے بہیو کر رہا ہے. وہ اس لیے بہیو کر رہا ہے کہ آپ بھی جب مجھ سے سوال کر رہی ہیں نا، تو اس لیے نہیں کہ آپ کوئی خوف کھاتی ہیں، اس لیے نہیں کہ سیاست ڈاٹ پی کے کا پلیٹ فارم کمپرومائزڈ ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی والوں نے اس ایس ایچ او کا نام ہی اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کیا جس وجہ سے آپ نے نام اس کا نہیں لیا. اگر اس کا نام ہائی لائٹ ہوا ہوتا تو اب آپ نام لے رہی ہوتی نا. آپ نام لے رہی ہوتی تو جب یہ 50,000 بندہ سن رہا ہوتا تو 100 تو اس کے جاننے والے کو ہوتے نا، اس کو بھیجتے کہ یار تمہارا نام آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس علاقے کے کوئی 5,000 بندوں تک وہ کلپ جاتا نا، کوئی 10,000 لوگ تو اس کے اوپر کہتے نا کہ یار اس نے بہت غلط کیا. کوئی 5 لوگ تو اس کو کہتے نا کہ یار مجھے سلام نہ کیا کرو جس طرح کی تم حرکتیں کر رہے ہو بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. تو اس کے اوپر ایک پریشر آتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان پولیس والے جو کچھ پورے پنجاب میں کر رہے ہیں نا، ان کے نام ہی ہائی لائٹ نہیں کرتی پی ٹی آئی. پی ٹی آئی والے ان کے نام ہی ہائی لائٹ نہیں کرتے، نام ہائی لائٹ نہیں کرتے. پولیس والے تو یہاں پہ لاکھوں ہیں،
جب نام آپ نہیں لیتے نا کسی کا تو اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں آتا اور وہ پھر کام کرتا رہتا ہے. تو جب ان کے نام لیے جائیں گے, ان کی تصویریں وائرل ہوں گی اور ان کے نام لیے جائیں گے, پھر ان کے اوپر ایک دباؤ آتا ہے, پھر لوگ ان کو کہتے ہیں یار کیا کر رہے ہو. پھر اگر ایک پولیس والے کا نام آ جاتا ہے کہ لیا میں فلاں پولیس والا, ہو سکتا ہے وہ میرے جاننے والا ہو, میں اسے کال کر کے کہوں کہ یار کو شرم کرو, یار کو مہربانی کرو, یار کیا کر رہے ہو, کو تھوڑا سا نام کیوں نہیں ہائی لائٹ کیے جاتے؟ سچویشن ایسی ہوتی ہے نام پڑھے نہیں جاتے ہیں, اس میں بھی کوئی لاہور یا پنجاب کی پی ٹی آئی نہیں کرتی. جان بوجھ کر پی ٹی آئی کی جو کرتے دھرتے ہیں نا وہ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے تو ان ایس ایچ اوز کے ساتھ ملے ہوئے بھی ہوتے ہیں نا, کیونکہ وہ ایس ایچ اوز ان کو فیور دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم چھاپا مارنے آ رہے ہیں, نکل جاؤ, تو وہ اپنی کچھ فرمائشی گرفتاریاں بھی دیتے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ خوفزدہ ہیں, کمپرومائزڈ ہیں, بزدل ہیں, اور بس ملٹیپل چیزیں ہیں. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہرحال نام پولیس والوں کے ہائی لائٹ نہیں ہو رہے. تو آگے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ 14 اگست کی کال تھی, 5 بھی گزر گئی, 14 بھی گزر گئی, کیا ہوگا آگے؟ دیکھیں یہ اب یہ جو ہم لوگوں نے لوگوں کو شارٹ ٹرم بتا کے نا, اور اس سے لوگوں کے اندر نا مایوسی بڑھی ہے. لوگوں کو ایک ریئلٹی بتائیں کہ عمران خان کی لڑائی اس نظام کے ساتھ ہے جس نظام کے ساتھ تمام ادارے کھڑے ہیں, عدلیہ کھڑی ہے, مافیاز کھڑے ہیں, طاقت کھڑی ہے, امریکہ کھڑا ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, ٹرمپ کھڑا ہے. اس نظام سے لڑائی شارٹ ٹرم تو نہیں ہو سکتی نا, ٹائم لگے گا. مطلب ایسی کالز بار بار آئیں گی. یہ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب پی ٹی آئی کا مطلب یہ ہے کہ تھکنا نہیں تھکانا ہے, ایکٹیویٹیز کرتے رہنا ہے, لوگوں کو یہ احساس دلاتے رہنا ہے کہ ہم کھڑے ہیں, ہم ریزسٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو ساتھ تیار کرتے رہنا ہے, تاکہ کل کو کوئی بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پہ بھی چیزیں ٹریگر ہوتی ہیں تو لوگ ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ جب موقع ملے. اور اب لوگ کیوں نہیں نکلتے؟ میکسیمم ہم نکلتے ہیں 1000 بندہ اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. جس دن کسی ایک مقام کے اوپر 5000 بندہ بیٹھ جائے گا نا, 5000 سے 5 لاکھ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لوگوں کو بس تیار رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ خوفزدہ ہیں لیکن نکلیں. کسی دن لوگ فیصلہ کر کے نکل آئیں تو اچھی بات ہے, نہیں تو کم از کم جس دن کوئی اور نکل آتا ہے اور آگے 5000 بندے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر تو باقی آ جائیں گے نا کہ اب تو لوگ بیٹھ کے. تو وہ جو آپ کا کلپ وائرل ہے کہ اگست ستمبر میں کچھ ایسا ہوگا, غالباً حکومت کے لیے چیزیں ٹھیک نہیں رہیں گی, وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا بندوں بات یہ ہے کہ چیزیں تو ٹریگر ہو رہی ہیں. ابھی باجوڑ والے دیکھیں نا واقعہ ہوا, لوگوں نے کہا کہ ہم نے جنازے جا کے ڈی چوک میں پڑھنے, وہ تو پھر ان کو مینیج کر لیا گیا, لوگوں کو اور بٹھا دیا گیا. تو بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں نا جو چیزیں ہو رہی ہیں, حالات تو بہت زیادہ خراب ہیں. اور آپ پی ٹی آئی اور عمران خان کو ابھی اگر وہ نہ بھی کریں کہ عمران خان اس نظام کو گرا دیں گے یا پی ٹی آئی گرا دے گی, تو بھی چیزیں اتنی زیادہ خراب ہیں کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کسی وقت کوئی ایک طبقہ نکل آئے. ہر ایک اس وقت ناک لگ ہوا بیٹھا نا. مسئلہ یہ ہے کہ کسانوں کا 2200 ارب کا نقصان ہو گیا ایک سال میں. کسانوں کا 2200 ارب کا نقصان ہوا ہے, ابھی بھی نقصان ہو رہا ہے, لیکن ان کی بھی لیڈرشپ کمپرومائز ہے, وہ بھی اس طرح سے کسانوں کو لے کے نہیں نکلتے. آج اگر کسان آ جائیں اور 10,000 کسان اسلام آباد میں بیٹھ جائے تو 5 لاکھ بندے تو پی ٹی آئی کے بھی پہنچ ہی جائیں گے نا, کیونکہ کسانوں کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتا جو پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہوتا ہے. کسانوں کو آپ سیدھی گولی نہیں مار سکتے, پی ٹی آئی والوں کو مار سکتے. مدنی مسجد کا بھی ایک, اسلام آباد کی مسجد کا جو ایک پچھلے دنوں ایک آپ کو پتہ ہے جو ہنگامہ چلتا رہا, لیکن وہ 48 گھنٹے بھی پورے ہوئے, لیکن مولوی حضرات 48 گھنٹوں کے بعد نہیں آئے. شاید انہیں بھی پیغام دیا گیا تھا 14 اگست گزرنے کے بعد آنا, اب آج دوبارہ وہ جمع ہوئے ہیں. ہاں آج جمع ہوئے, آج جمعے کی وجہ سے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہاں ہیں, جنہوں نے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی تھی, وہ خود کہاں ہیں؟ میری اطلاع یہ ہے کہ مولانا صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ مسجد کی تعمیر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, میری اطلاع یہ ہے کہ مولانا صاحب کو پتا تھا. مولانا صاحب باتیں کرتے رہیں گے, دعوے کرتے رہیں گے, دھمکیاں دیتے رہیں گے. پریکٹیکل مولانا صاحب اس حکومت اور اس نظام کے خلاف کہیں پہ پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کریں گے. مولانا صاحب کیونکہ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو مولانا صاحب کی کے پاس, ان کے لوگوں کے پاس جو وزارتیں تھیں اس کی اتنی لمبی چوڑی فائلیں ہیں کہ مولانا صاحب کے تو 90% لوگ ویسے ہی بہائنڈ دا بارز ہوں گے جس دن وہ سنجیدہ ہو گئے حکومت کے خلاف اور اس نظام کے خلاف. دوسری وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس حکومت کو گرا بھی دیتا ہوں مدرسے کے بچوں کو ساتھ لے کے, اپنے مذہبی طبقے کو لے کے, تو مجھے تو ووٹ نہیں پڑنا, ووٹ تو پڑنا عمران خان کو, تو مجھے کیا اس کا فائدہ کیا ہونا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ مولانا صاحب کو بھی شاید یہ پتا ہے کہ ابھی سسٹم یہی چل رہا ہے, امریکہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے, تو اس لیے وہ امریکی سفیر کے ساتھ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں, امریکی ایمبیسی بھی چلے جاتے ہیں اور اس نظام کے بھی کچھ طاقتور لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں, تاکہ جب کبھی کوئی راستہ بنتا ہے تو اسی نظام سے جو چیزیں لی جا سکتی ہیں. یہ جو مسجد کا معاملہ یہ ٹریگر کر سکتا ہے, اور کانسپریسی تھیریز بھی ہیں کہ غالباً کروانے والوں نے خود کروایا ہے. یہ ٹریگر نہیں کرے گا, اس وجہ یہ ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب پس پردہ آن بورڈ ہیں تو یہ ٹریگر نہیں کرے گا. مطلب باقی جو پیچھے قوت ہے ان کے, وہ کچھ بھی نہیں کروا سکتے. نہیں دیکھیں معاملہ کب ٹریگر کرتا ہے, جب کوئی مذہبی آرگنائزڈ جماعت
معاملے کو ٹریگر کر دے. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب آن بورڈ ہیں پس پردہ ٹی وی پہ وہ جو سامنے آ کے وہ جو مرضی کہیں, پریکٹیکل بات یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان نے آج وہاں پہ جمعہ پڑھا ہے خود؟ کیا وہ جمعہ پڑھنے پہنچے؟ نہیں پہنچے نا. ان کو بتا دیا گیا تھا کہ بھائی ابھی اگر مثال کے طور پہ اناؤنس آج کر دے ٹی ایل پی, آج مولانا صاحب یہاں پہ پہنچ جائیں, آج سعد رضوی صاحب یہاں پہ پہنچ جائیں تو معاملہ ٹریگر کر سکتا ہے, لیکن یہ دونوں نہیں جائیں گے وہاں پہ. مطلب آپ کو لگتا ہے مولانا کی ایبسنس میں یہ معاملہ جو ہے وہ ٹریگر نہیں کرے گا؟ بھائی کنٹرولڈ یہ جو چیزیں ہو بھی رہی ہیں نا, یہ کنٹرولڈ ہو رہی ہیں کہ بعد اس حد تک وہاں پہ پتھراؤ ہوگا, پھر بندہ ایک پہنچ جائے گا مولانا صاحب کا اور وہ چیزوں کو کنٹرول کر لے گا. صحیح. لال مسجد کو ٹریگر کروایا جائے گا, وہ لوگ نکلیں گے باہر آئیں گے, پولیس کو دھمکیاں شمکیاں دیں گے, لیکن پھر وہ اندر چلے جائیں گے. کروایا جائے گا مطلب یہ سارے لوگ, میں بس یہی جاننا چاہیے انہی کے لوگ ہی ہیں نا, جب دل کرے گا ہم ٹریگر کروا دیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے, بجلی کے بل ہو گئے بہت زیادہ آئے جی, لوگوں کے اندر ایک اتنی نفرت اور آگ بھری ہوئی تھی, ایسا لگتا تھا کہ لوگ نکل آئیں گے اور تہس نہس سارا کچھ کر دیں گے. جماعت اسلامی کو تیار کیا گیا, ان سے دھرنا کروایا گیا, لوگوں کا کیتھارسس ہو گیا کہ کوئی تو نکلا ہے. یہاں پہ بھی یہ کنٹرولڈ چیزیں کروائی جاتی ہیں. اچھا جو بندے آ رہے ہوتے ہیں نا وہ نیک نیتی سے آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک, وہ کنٹرول نہیں ہوتے. عام جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں, عام جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں جو مسجد کے شہادت پہ دل ان کا اداس ہے, دکھی ہے, وہ تکلیف میں ہے, وہ دل سے آ رہے ہیں, وہ مسجد کے لیے آ رہے ہیں. ان کو رول کرنے والے جو ہیں وہ کوئی جو ادھر کھڑا ہے سخت تقریریں کر رہے ہیں, اس کو پتہ ہے کہ سخت تقریر کر کے یہ کروانا ہے, پتھراؤ کروانا ہے, لیکن پھر کنٹرول کر لینا ہے, ٹھیک ہو گیا, اور پھر ان کو گھروں میں لے جانا ہے. میں آپ کو نا جاتے جاتے آخری ایک بات بتاتا ہوں کہ جیب کترے کیا کرتے ہیں. جیب کترا ایک نہیں ہوتا, جیب کتروں کے ساتھ ہر جیب کترے کے ساتھ نا 5 اور جیب کترے ہوتے ہیں, جہاں پہ اس نے بڑی بات کرنی ہوتی ہے نا رش میں, جہاں پہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پکڑا گیا تو بہت کام خراب ہوگا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک جیب کترا پکڑا جاتا ہے نا رش میں, جہاں وہ بڑی وارداتیں ڈال رہا ہوتا ہے, تو 5 جو باقی جیب کترے ہوتے ہیں نا, جب لوگ اس کو پکڑ کے مار رہے ہوتے ہیں نا, اچانک وہ 5 جیب کترے آتے ہیں اور لوگوں کہتے ہیں ہٹو, اس کی ایسی کی تیسی, اس کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اس جیب کترے کو جو پکڑا گیا ہوتا ہے نا, جس کو لوگ مار رہے ہوتے ہیں, ہٹو اس کو نہیں چھوڑیں گے. وہ 5 جیب کترے اکٹھے لوگوں کو پیچھے ہٹاتے ہیں, اس کو پکڑتے ہیں, اس کو اوپر سے 8-10 مارتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی ماں بہن, اس کو نہیں چھوڑیں گے, ہٹو اس کو ہم پولیس کے حوالے کریں گے. اس کو وہاں سے یوں نکال کے لے جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اصل تو دشمنی یہ ہے جیب کتروں کی, یہ تو بڑے مخلص لوگ ہیں, بچانے آئے تھے بیسیکلی, تو وہ اصل میں بچانے آتے ہیں. وہ پھر اس جیب کترے کو لے جاتے ہیں اور پھر اس کو بچا کے نکال کے لے جاتے ہیں. تو یہ جو آپ کو بہت سارے مذہبی کردار نظر آتے ہیں نا, جو بظاہر ہٹ جو اب ان کی ایسی کی تیسی, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, وہ اصل میں وہ جیب کترے کے وہ ساتھی ہیں, ٹھیک, صحیح, جو جیب کترے کو بچا کے لے جا رہے ہیں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, کیا مولانا فضل الرحمان جمعے کی نماز پڑھنے گئے ہیں؟ جس طرح سے انہوں نے تقریر کی کہ پاکستان میں اس وقت مسجد کی شہادت سے بڑا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, تو آج جمعہ پڑھاتے نا وہاں پہ, نہیں پڑھایا نا, کسی نے تو کہا تھا نا کہ آپ نے نہیں جانا, تو نہیں گئے نا. ضمنی انتخابات, عمران خان نے تو منع کیا ہے, لیکن پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم منا کے دیکھیں گے اور بات کریں گے. ایون شاہ محمود قریشی کا بھی پیغام آیا جیل سے. آپ کو لگتا ہے کہ اسسمنٹ کیا ہے, ایک تو یہ کہ لڑنا چاہیے نہیں لڑنا چاہیے, اور دوسرا کیا لگتا ہے کیا کرے گی پی ٹی آئی, میدان میں اترے گی خان کی مخالفت کے باوجود؟ دیکھیں عمران خان کے کئی ایسے فیصلے ہیں کہ ہم نے شروع میں بہت تنقید کی کہ غلط فیصلہ ہے, لیکن جب وہ ایگزیکیوٹ ہوا تو وہ فیصلہ درست ثابت ہوا. فیصلے عمران خان نے کرنے ہیں, ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ لڑنا چاہیے, لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ عمران خان بالکل ٹھیک کر رہا ہے. لیجیٹیمیسی نہیں رہے گی اس نظام کی اگر عمران خان اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا. پارٹیسپیٹ کرے بھی تو فارم 47 جاری ہو جائے گا, اور بھائی پارٹیسپیٹ کر بھی لیں اور بندہ جیت بھی جائے تو اسمبلی میں آگے وہ کمپرومائز ہو جائے گا. جتنے بھی ڈے کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان میں سے 80-90% اسے کمپرومائزڈ ہیں. کیا ہم بات کریں گے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اور یہ بات بھی چل رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کھلبلی ہے کہ اگر پی ٹی آئی نہیں جاتی الیکشن, یہ ہے پریشانی. تو اس کا مطلب ہے فیصلہ ٹھیک. اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ ہے کہ لیجیٹیمیسی, اور اسی لیے آپ اس اسٹوری پہ کام کریں. میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن نے بہت سے حلقوں کے ابھی تک شیڈول ہی جاری نہیں کیے, اور یہ ہے کہ لیجیٹیمیسی نہیں رہے گی. اگر پی ٹی آئی بائیک آؤٹ کرے گی تو پولنگ اسٹیشنوں پہ کتنے لوگ جائیں گے بھائی, کتنے لوگ جائیں گے, ٹرن آؤٹ کتنا ہوگا. اس لیے میرا خیال ہے کہ نظام کے اندر پریشانی ہے. لاہور کا سروے آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا, دارالحکومت لاہور کا ہی, مطلب پنجاب کے دارالحکومت کا سروے, اور 40% کا گیپ ہے عمران خان اور نواز شریف کے بیچ, لیکن وزیر اعلیٰ وہاں پہ کون ہے؟ دیکھیں یہ گیپ اس سے زیادہ ہوگا, 40% سے زیادہ ہوگا. لاہور میں آپ جائیں تو آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نون لیگ کا بندہ بڑی مشکل سے ملتا ہے, اور یہ وہ لاہور ہے جس پہ 70% بجٹ لاہور پہ خرچ کیا پنجاب کا شریف خاندان نے. تو اگر لاہور میں یہ حالات ہیں تو باقی اب ساؤتھ پنجاب میں سوچیں کیا حالات ہوں گے. ویسے ایسے سروس کو استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ محسن نقوی کو وزیر اعظم بنا سکتی ہے؟
नहीं उनको पीएमएलएन को देखें, ब्लैकमेल कर। उन्होंने अगर उनको वज़ीर-आज़म बनाना है तो हाँ, आप प्लीज़ इस बात की क्लैरिटी रखें। आप अच्छी रिपोर्टर हैं, आप चीज़ों को सुनती हैं, पढ़ती हैं, लेकिन पहली बार मैं आप पे ये एतराज़ कर रहा हूँ कि आप कह रही हैं कि आपने लफ्ज़ कहा एस्टेब्लिशमेंट नून लीग को क्या कर सकती है? ब्लैकमेल कर सकते हैं सर्वे ब्लैकमेल के कर थ्रू। सकती है। क्या बात कर रही हैं आप? देखने वाले आप पे हैरानगी का इज़हार करेंगे। लेकिन इकबाल संघेड़ा भी मेरी ब्लैकमेलिंग अर्ज़ कर। सुनें, नहीं था वो। इनको ब्लैकमेल करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनको एक मैसेज करना है, मैं पहले बता चुका हूँ। अचानक एक मैसेज करना है कि मियाँ साहब मोहसिन नकवी को बनाना है। शहबाज शरीफ साहब की अचानक खबर आएगी कमर में दर्द है, 2 दिन के लिए लाहौर चले गए हैं, खौफनाक खबरें आएँगी कि बहुत मसला हो गया ये वो। डॉक्टर्स ने कहा है कि इनका इलाज लंदन से होगा। फिर शहबाज शरीफ साहब एक बड़ा दुखी सा खिताब करेंगे कौम से कि आपका खादिम जो कर सकता था किया है, दिन रात एक किया है और आपको आगे ले जाने के लिए, मुल्क को एशियन टाइगर बनाने के लिए इतना काम किया कि मेरी कमर में ये मसले हो गए। तो लिहाजा मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। फिर खबर आएगी कि मियाँ नवाज शरीफ ने और शरीफ ख़ानदान ने बैठ के कहा है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, हम मुशावरत करेंगे। फिर मोहसिन नकवी साहब का नाम पीपल्स पार्टी से आएगा और फिर नून लीग कहेगी क्योंकि पहले पीपल्स पार्टी ने हमारे उम्मीदवार शहबाज शरीफ को वोट दिया था, अब हम गैर मशरूत तौर पर उनको वोट देंगे। उसके बाद शहबाज शरीफ कहेंगे कि मैं वोट क्योंकि पीपल्स पार्टी ने मुझे दिया था और अब उनका उम्मीदवार है मोहसिन नकवी, तो मैं वोट डाल के लंदन जाऊंगा। वो वोट डाल के सीधे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लंदन चले जाएंगे। मियाँ नवाज शरीफ लाइन में लग के वोट डालेंगे मोहसिन नकवी को। मरियम नवाज प्रेस गैलरी में नहीं, जो गैलरी में मेहमान वाली वहाँ बैठी होंगी, क्लैपिंग कर रही होंगी अंकल मोहसिन नकवी के लिए या भाई मोहसिन नकवी, जो भी वो उनको समझती हैं। और मोहसिन नकवी साहब आराम से बन जाएंगे, नून लीग के वोटों से बनेंगे। वो मियाँ नवाज शरीफ के वोट से मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। आप क्या बात कर रही हैं? तो ब्लैकमेल उससे किया जाता है जिसका कोई आपको हो कि ये कोई आगे से रेजिस्ट कर सकता है, खड़ा हो सकता है। अभी ये इकबाल संघेड़ा वाला मामला भी रैप अप हो गया है। आज बताया जा रहा है कि गालिबन कल उनको रिलीज भी उसकी कर दिया वजूहत कुछ और है। हाँ। उनका मामला क्लोज करने का मामला ये है कि अंदरूनी खाना चीज़ें उस सतह पे चली गई थी और वो जो खुरा था ना वो नो गो एरिया में पहुंच गया था। खुरा ठीक सही हाँ नो गो एरिया में पहुंच गया था ठीक और ऐसे ऐसे नाम और चीज़ें सामने आ गई थी कि कानों से धुएं निकलने लग गए देखने वालों के और सुनने वालों के। ठीक है, और मामला बहुत बड़ा हो गया था। सही ये मामला और कई ब्यूरोक्रेट्स को इसने लपेट में ले लिया था, कई पुलिस अफसरान को लपेट में ले लिया था। तो फिर ये फैसला हुआ कि इस चैप्टर को क्लोज करें। ये खुल गया तो इस निज़ाम की बदनामी है कि ये निज़ाम जिनको लाया है, लगवाया है, अगर एक ब्यूरोक्रेट के ऊपर 5-6 अरब की करप्शन का इल्ज़ाम लग रहा है और फिर बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स घेड़े में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, जिस इस लपेट में आ रहे हैं, उनको मिला के 20 अरब तक मामला पहुंच गया है। और मरियम नवाज के फ्लैगशिप प्रोग्राम सुथरा पंजाब में से एक बड़ा प्रोग्राम, बड़ा हिस्सा है करप्शन का। तो ये तो इस निज़ाम की बदनामी है, ये तो हमारे अपने गले पड़ेगा। तो फिर ये सोचा गया इसको चैप्टर को क्लोज करें। जो ऑन रिकॉर्ड है वो रिकवरीज थोड़ी सी करवा लें, बाकी सब ऑफ द रिकॉर्ड पसे पर्दा रिकवरीज भी चलती रहेंगी, मामलात भी चलते रहेंगे। मिलिट्री प्रिजन से हैदर मजीद रिहा हुए हैं, आपने भी तस्वीर देखी होंगी उनकी जब वो गए और वापस जब आए, क्या कहेंगे इस पे आप? एक तो तकलीफ होती है कि क्या थे, क्या कर दिया। उसका जुर्म सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। उसका जुर्म यह है कि वो अपने मुल्क की सलामती चाहता है, मुल्क की बका चाहता है, मुल्क का वकार चाहता है, मुल्क की इज्जत चाहता है, मुल्क की कारूज चाहता है, सरबुलंदी चाहता है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हों, पाकिस्तानियों की इज्जत हो, गैरत, खुद मुख्तारी के ऊपर वो उसकी कमिटमेंट है। ये उसके जराइम थे जिन जराइम की वजह से उसको मिलिट्री कोर्ट में डाला गया और उसको क्या था क्या कर दिया है। लेकिन ये वो लोग हैं, पाकिस्तान बना था तो लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी ना, और अब पाकिस्तान को आगे ले जाने में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ देनी है यही खानदान है, यही लोग हैं जिनको तारीख में याद रखा जाएगा। हसन न्याजी के वालिद का ट्वीट भी आपकी नज़र से गुजरा होगा, बड़ी सख्त और हार्श जुबान, जो वो नहीं करते उनके खिलाफ मामूल है जो उन्होंने इस्तेमाल किया। आपने पढ़ा होगा वो ट्वीट? मैंने वो ट्वीट पढ़ा नहीं है, लेकिन जाहिर है वो वालिद हैं, 2 साल हो गए बेगुनाह बेटे को कैद में रखा गया, जो जुल्म उनके ऊपर हुआ है और जो हो रहा है, जो तकलीफ उनको दी गई है और जो दी जा रही है, तो जाहिर है वो वालिद हैं, उनके एक जज्बात है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आखिर में लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट आखिरी मार्का याया अफरीदी साहब ने जो फतह किया है और जिस तरह के मंसूर अली शाह, और उस पर क्या कहेंगे? अब तो थोड़ा एलाबोरेट भी कर दें। देखें वो असल में मैंने अभी तक वो डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं है, मैं असल में 2 दिन से बिजी था तो मैं उसको पढ़ा नहीं है, तो इसलिए उस पर भी मैं कोई ज़्यादा बात नहीं कर सकता जब तक मैं पूरा डॉक्यूमेंट ना देख लूँ। चले चले, थैंक यू।